Haris, can you hear me? میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ Yes. شعیب بھائی آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ مدین ان کی قوم کا نام ہے، اس علاقے کا نام ہے جس میں حضرت شعیب علیہ السلام گئے تھے۔ اور ان کی قوم کا جو مین گناہ جو اس آیت میں بھی مینشن ہو چکا ہے وہ یہی ہے کہ ان کی جو قوم تھی، اس کا مین گناہ یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ کوئی بڑا شرک اس طرح کا جو باقی قومیں گناہ کرتی آئی تھی، بت پرستی، جو باقی ساری چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو گند کرتی آئی تھی وہ نہیں۔ کیا کام تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ جو چیزیں تولتے تھے، جو کہ سارا کچھ جو ٹریڈ کرتے تھے، ٹریڈ میں دو نمبری کر رہے ہوتے تھے، تجارت میں دو نمبری کرتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اسی چیز سے ڈرایا کہ ابھی تو تم اچھے حالات میں ہو، اس ٹائم تو تمہیں لگ رہا ہے کہ تم بڑے پراسپرس ہو، بڑے اچھے حالات میں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کل کا کوئی پتہ نہیں، کل تم پہ ایسا عذاب آ سکتا ہے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، تو سب کو گھیر لے گا، تم اس سے بچ نہیں سکو گے۔ اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھر۔ اب دوبارہ یہی بات ہائی لائٹ کرتی کہ وہ بار بار یہی ایک چیز ان کی ہائی لائٹ کی جا رہی ہے جو ان کا مین مسئلہ تھا۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگرانے کار نہیں ہوں۔ اب انہوں نے کہا جو تم حلال کے مال سے جو چیز تم بچاتے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے حلال ذریعے سے تمہارے لیے جو بچت اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے، جو منافع اللہ تعالیٰ تمہیں حلال طریقے سے دیتا ہے، وہ ایکچولی تمہارے لیے بہتر ہے، وہ اس میں برکت بھی ہوگی، اس میں تم خوش بھی رہو گے، اس میں خوشحالی بھی ہوگی۔ لیکن جو دو نمبری سے کما رہے ہو، جو تم حرام کے پیسے کما رہے ہو، وہ نہ تمہاری نسلیں انجوائے کر سکیں گی اس چیز کو، نہ تم خود کر سکو۔ اور ایگزامپل ہمارے سامنے کافی ساری ایگزامپلس دیکھتے ہیں پریکٹیکل، اس میں یہی ہوتا ہے، لوگ حرام کا پیسہ کما رہے ہوتے ہیں، بعد میں اولاد ان کی شکل نہیں دیکھ رہی ہوتی، انہیں اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ جاتی، اس اولاد کے لیے انہوں نے پیسہ کمایا ہوتا ہے۔ اور کچھ ایک ریسنٹلی ایک تھا واقعہ، خیر میں نام تو نہیں لوں گا، لیکن ایک پراپرٹی کا گھپلا کیا تھا ایک بندے نے۔ جب وہ مر گیا، لوگ اسی قبر پہ جوتیاں مارنے آتے تھے، اور اس کی جس اولاد کے لیے اس نے سارا کچھ کیا تھا، اولاد تو باہر بیٹھی ہے، اولاد تو یہاں پہ ہے بھی نہیں اب۔ تو یہی ساری یہ ریالٹی ہے، جو حرام کا مال کماتا ہے دنیا میں تو وہ اس کو بدنام ہو رہا ہے، گالیاں پڑ رہی ہیں اسے، ایون قبر پہ لوگ جوتیاں مارتے ہیں آ کے۔ تو اتنی بری بدنامی ہے جو حرام کمانے کے اوپر ہے۔ تو اسی چیز سے ڈرایا جا رہا تھا کہ جو اللہ کا دیا ہوا حلال رزق ہوتا ہے نا، وہ کھاؤ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے رہے؟ باپ دادا پھر آگے، باپ دادا نہیں کہیں جان چھوڑتے، باپ دادا نہیں مات ماری ہوتی ہے ساروں کی، سیدھی سی بات ہے۔ جتنا ہم پڑھ کے آئے ہیں نا اب تک قرآن، ہر جگہ باپ دادا گھسیڑ لیتے ہیں، جب بھی کوئی نبی بات کرتے ہیں، جب بھی اللہ کی بات ہوتی ہے، جب بھی قرآن آتا ہے، باپ دادا بزرگ بیچ میں آتے ہیں۔ نہیں جی، بزرگوں کو نہیں سمجھ آئی، ہمارے باپ دادا بیوقوف تھے۔ یہی باتیں ہر قوم یہی آ کے لاجک دیتی تھی، انہیں جی قرآن میں جی آیت آ گئی، نہیں آپ نے فرقہ واریت نہیں کرنی، ہمارے باپ دادا بیوقوف تھے، فرقے بناتے رہے۔ یہ ساری باتیں قرآن میں سورہ نام ورس 159 اللہ تعالیٰ نے کہا جن لوگوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، خود بھی فرقہ ہو گئے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ قیامت والے دن بتا دے گا جو کام یہ کیا کرتے۔ نہیں جی، ہمارے باپ دادا کو نہیں سمجھ آئی بات، تو پہلے بھی یہی ہوتا رہا، پہلے بھی وہ جو چیمپئن سمجھتے تھے نا اپنے آپ کو دادا، وہ یہی کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کو نہیں پتا۔ نبی کی بات کے جب نبی کے اگینسٹ باپ دادا کا سٹینس لوگ لے آتے تھے، تو آج کل کے دور میں تو نبی بھی موجود نہیں ہے، آج کے دور میں تو زیادہ چانس ہے، زیادہ اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی بندہ اگر اللہ کی بات کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس بیس پہ ریجیکٹ کر رہا ہے
کیونکہ میں لیٹ سپوز وہ پیدا کسی ایسی جگہ پہ ہو گیا تو اس کے باپ دادا کچھ کرتے آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، یہ کوئی چیز پسندیدہ نہیں تھی، یہ نبی کے مخالفین کا طریقہ رہا ہے شروع سے، یہ ہمیشہ سے اسی طرح چلتا ہے۔ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے ہم وہ حرکتیں نہ کریں، اس لیے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے بار بار، پیپر آؤٹ کیا جا رہا ہے ہمارے لیے، اور بھائی پچھلی قومیں فیل کیوں ہوئی، وہ یہ غلطی کرتی تھی۔ اچھا تم لوگوں کو کسی اور کا پیپر دکھا دیا جائے، نہیں یہ ایگزام میں دیکھو اس نے یہی ایم سی کیوز اس طرح مارک کیے تھے، دیٹس وائی اس کے ایم سی کیوز غلط ہے، اس نے یہ پروسیجر اس طرح کیا تھا، یہ والا پروسیجر غلط ہے، تو یہ اسی لیے بتایا جا رہا ہے بھائی تو بچ جائے اس چیز سے، جو اس ٹائم کرنٹلی ایگزام میں لوگ ہیں وہ بچ جائیں اس چیز سے، تو یہ چیز بتائی جا رہی ہے، اس ساری چیزوں کا پرپز یہ ہے۔ خیر آگے یہ تھا کہ یا یہ کہ ہم اپنے مال کو اپنی منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو، مطلب ہم اپنے پیسے ہم اپنی مرضی کے حساب سے خرچ نہ کریں، میرا مال میری مرضی، میں جس طرح مرضی خرچ کروں، ہم کیوں نہ کریں جب میری ملکیت ہے وہ، اسے کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ان لوگوں کا عقیدہ یہ نہیں نہ تھا، ایمان نہیں نہ تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، جسم بھی اللہ کی امانت ہے، مال بھی اللہ کی امانت ہے، مرضی کسی کی نہیں، مرضی لگ رہا ہوتا ہے بندے کو میری ہے، ملکیت بندے کو لگ رہا ہوتا ہے یار دنیا میں میری ملکیت ہے، پھر قیامت والے دن تو نہیں نا ہے، پھر قیامت والے دن تو پھر اللہ تعالیٰ کا ہی حکم چلے گا نا، ان الحکم الا للہ، اللہ تعالیٰ نے کہا لمن الملک اليوم، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہے گا آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، للہ الواحد القہار، وہ ایک اکیلے اللہ کی بادشاہت۔ تو یہ چیز جو اللہ تعالیٰ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں صرف مہلت دی گئی ہے، دنیا میں صرف الاؤ کیا گیا ان چیزوں کو، الاؤ صرف اس لیے کیا گیا تاکہ یہ دیکھا جائے کون بندہ اپنی مرضی سے اللہ کو چوز کرتا ہے، کون بندہ اپنی مرضی سے اچھے کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بتایا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تاکہ ہم دیکھیں کہ کون اچھے کام کرتا ہے، اس کا پرپز ہی ہے، زبردستی ڈنڈے کے زور پہ کچھ نہیں کروایا جانا دنیا میں، ڈنڈے کے زور پہ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو ہدایت دینی ہے نہ کسی کو گمراہ کرنا ہے، ڈنڈے کے زور پہ نہیں کرنا، ہر بندے کو عقل دی ہے، ہر بندے کو آنکھیں کان دی ہیں تاکہ وہ صحیح راستہ پہچانے اور خود چلے اس کے اوپر، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں۔ اور اوپر سے جو سب سے پہلی بات، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو یہ تھی، جو وہ تانے دیا کرتے تھے کہ تیری نمازیں تو یہ سکھاتی ہیں، بس یہی سیکھا تو نے نماز سے کہ تو ہمیں روک رہا ہے، تو نمازوں کے تانے دینا شروع کر دی، وہ پہلے ہی ہے، تب ایک جو آج کل کے دور میں بھی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ کسی نے ایک بندے کو یار ہاں یہ بڑا نمازی پڑھی تھی اس کو دیکھو، اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی انہوں نے تانے دینا شروع کر دی۔ دوسری بات جو انہیں چبھ رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ تو ہمیں تبلیغ کیوں کر رہا ہے، تو ہمیں صحیح بات بتا کیوں رہے، تمہیں کرنی ہے نماز گھر جا کے مسجد میں پڑھ جا کے، ہمیں کیوں روک رہا ہے، وتواصوا بالحق کیوں کر رہے ہیں، جو چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا بتائی ہیں ہر بندے کی نجات کا، یہ آپشنل نہیں ہے، ان میں سے کچھ بھی ہے، چاروں کمپلسری ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ساری انسانیت خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، تو یہ چاروں چیزیں امپورٹنٹ ہیں، آپ دو پہ سٹاپ لگائیں گے ساری دنیا آپ سے خوش رہے گی، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو مسئلہ کیا تھا، ان کی نمازوں سے مسئلہ نہیں تھا، انہیں یہ مسئلہ تو ہمیں کیوں روک رہا کے، تو وتواصوا بالحق جب بھی کریں گے تو لوگ پیچھے پڑیں گے، وہ کہیں گے کہ یار اپنے عمل کرو، اپنے ادھر رہو، ہمیں نہ چھیڑو آگے، لیکن وہ ضروری ہے، انبیاء نے اسی طرح کیا ہے، یہ چیز لازمی ہے۔ خیر اگلی آیات میں آج کے ٹاپک میں یہ دوبارہ ایڈریس ہو جائے گا یہ والی بات، بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست بات آدمی رہ گیا، تو یہی بڑا نیک بنتا بنا پھرتا، یہی رہ گیا ہمیں سمجھانے کے لیے، باپ دادا کو نہیں سمجھ آئی، یہ دیکھ لو کال کا بندہ آ کے ہمیں سمجھا رہا ہے، یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، یہ کوئی بات مطلب وہ یہی کہہ رہے تھے کہ تو رہ گیا، تو زیادہ نیک ہے جو تو ہمیں سمجھا رہا ہے، اپنی نمازوں کی فکر کر، مسجد میں جا کے اللہ اللہ کر، تجھے کیا پڑ گیا تو ہمیں سمجھانے آ گیا، تو یہ تانے وہ دیا کرتے تھے، یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا۔ شعیب نے کہا بھائیوں تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا، اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کرو، مطلب میں خود وہ کام نہیں کرنا چاہتا، میں خود نہیں وہ کام کروں گا جن سے میں تم لوگوں کو روک رہا ہوں۔ ایک دائی کا ایٹیٹیوڈ یہی ہونا چاہیے، ایک بندہ جو دعوت دے رہا ہے اس کا ایٹیٹیوڈ یہی ہونا چاہیے، اگر وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو اس کا ایٹیٹیوڈ بھی ہونا چاہیے کہ وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور خود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے اعمال کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کرے، صرف لوگوں کو نہ بلائے، یہ نہیں کہ صرف خالی لوگوں تک پہنچا دیا، واپس گھر آ کے خود ہی دو نمبری کر رہا ہے، سارا لوگوں کو حرام سے روک رہا ہے، اپیرنٹلی باہر جا کے اور گھر آ کے خود حرام کما رہے ہیں یا اپنے بزنس میں جا کے حرام کما رہے ہیں،
تو یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے نا. انبیاء نے ہمیں اس ایٹیٹیوڈ کا کہا ہے, ہمیں یہ کہا گیا کہ اپنے اعمال بھی بہتر کرنے ہیں آپ. اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا, یہ تو ہو گیا, میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے, اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے. اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اب دیکھیں انبیاء کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا تھا. انبیاء کا ایٹیٹیوڈ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جتنی مرضی مخالفت ہوتی تھی نا, وہ کہتے تھے میرا بھروسہ اللہ پہ, میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں. چاہے انہیں فزیکل ابیوز کی وہ آتا تھا کہ یار ہم لوگ تمہیں قتل کر دیں گے, اس طرح کی دھمکی آتی تھی کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے, ہم تمہیں درد دیں گے, وہ سارا کچھ, تو وہ کہتے تھے میرا بھروسہ اللہ پہ. وہ ڈرتے نہیں تھے ان لوگوں سے, جو 2 نمبر لوگ ہوتے تھے وہ ان کی باتوں سے ڈرتے نہیں تھے. انبیاء کہتے تھے ہمارا بھروسہ اللہ پہ. اگر تم دنیا ہی خراب کر سکتے ہو نا زیادہ سے زیادہ ہماری, اور کیا کر بھی کیا لوگ, لیٹ سپوز تم دنیا ہی خراب کر سکتے ہو نا, لیکن آخرت تو نہیں کر سکتے. تم اپنی آخرت ایکچولی خراب کر رہے ہو, ہماری تو آخرت بہتر ہو رہی ہے. تم جتنی اپوزیشن تم کر رہے ہو, جتنا تم اپوز کر رہے ہو ہماری باتوں, ہماری آخرت کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ہم تو اپنا کام جو کرنے ہیں ہماری وہ ڈیوٹی ہے, اگر وہ نہیں کریں گے تو ہماری آخرت کا نقصان ہے. تم جو مرضی کرتے رہو, تم ہماری آخرت نہیں خراب کر سکتے. دنیا اپنے زوم میں تم کر سکتے, آخرت نہیں کر سکتے. تو انبیاء کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ہمارا بھروسہ اللہ پہ, ہم اللہ کو ہی مددگار مانتے ہیں اپنا, ہم اللہ کو ہی پکارتے ہیں تمہارے خلاف. ارے برادران قوم, میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یا ہود یا صالح کی قوم پر آیا تھا, اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے. وہی بات جو میں بار بار بتاتا ہوں کہ انبیاء کی جو قومیں تھی نا, وہ یہی ہوتا تھا کہ ہر تھوڑے عرصے بعد نا, کچھ جنریشنز کے بعد ہر قوم وہی حرکت شروع کر دیتی جو پچھلی قوم کرتی. اس طرح ان ساروں کو پتا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام گزرے ہیں, انہیں پتا تھا حضرت نوح علیہ السلام گزرے ہیں, انہیں یہ بھی پتا تھا حضرت لوط علیہ السلام گزرے ہیں, اور لوط علیہ السلام تو ان سے تھوڑا عرصہ پہلے گزرے تھے. انہیں پتا تھا ان قوموں پہ اللہ کا عذاب آیا ہے, ان قوموں کی نافرمانی کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی, دیٹس ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا. اور نبی آ کے انہیں یہی بات بتاتا تھا, یار پچھلی قومیں انہی حرکتوں کی وجہ سے بدنام ہوئی ہیں, انہی حرکتوں کی وجہ سے برباد ہوئی ہیں, انہی حرکتوں کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا ہے, اور تم انہیں غلط بھی سمجھتے ہو, تم انہیں کنڈیم بھی کرتے ہو. یار بیوقوف سے نبیوں پہ ایمان نہیں لے کے آئے, کیا ہوتا, آپ مر ہی گئے ہیں نا, ایمان لے آتے اس سے بہتر تھا, اللہ کے عذاب سے بہتر تھا. لیکن حرکتیں تم بھی وہی کر, تم بھی وہی کام کر رہے ہو, تم بھی نبیوں کی بات نہیں مان رہے. دیکھیں, اور یہ جو چیز ہے دس سیم گوز فار اس. ہم لوگ بھی ابو جہل کو برا ہی سمجھتے ہیں نا. کون بیوقوف ہے جو ابو جہل کو اچھا سمجھتا ہے یا آئیڈیلائز کرتا؟ کوئی بھی نہیں سمجھتا, کوئی بھی نہیں کرتا. جو کفار مکہ تھے, مشرکین مکہ تھے, بچپن سے چاہے جو مرضی کرتا تھا, مشرکین مکہ کو تو برا ہی سمجھتے تھے نا. جو یہ سارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جن لوگوں نے جنگیں کی, انسانوں کو ہم برا ہی سمجھتے تھے نا. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ حرکتیں بھی تو ان سے ڈفرینٹ کرنی ہے. انبیاء کی یہی تو کہتے رہے, برا تو تم انہیں سمجھتے ہو, عذاب کا تو تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا ان کے اوپر آیا تھا, اور حرکتیں تو صحیح کرو اپنی. جو چیز ان کی سٹوری سے جو چیز لرن کرنے والی تھی وہ یہ تھی کہ تم اپنے آپ کو بہتر کرو. اس کا پرپس یہ تھا کہ تم اپنے آپ کو بہتر کرو, ان کی حرکتیں, ان جیسی حرکتیں نہ شروع کر دو. ان ساری سٹوریز کا انبیاء کی باتیں بتانے کا یہی پرپس ہوتا ہے کہ آپ کمپیئر کرو. یہ کرائٹیریا ہے اللہ کا, یہ لوگ ہیں جو بچتے ہیں اور یہ لوگ ہیں جو تباہ ہوتے ہیں. تو آپ کمپیئر کرو کہ آپ اس تباہ ہونے والی کیٹیگری میں فال تو نہیں کر رہے, اور اپنے آپ کو بچاؤ اس کیٹیگری سے. جب تک آپ زندہ ہو, جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں, آپ اس کیٹیگری سے بچنے کی کوشش کرو, آپ اس کیٹیگری کی حرکتیں چھوڑنے کی کوشش کرو اگر آپ کے اندر موجود ہے. تو یہ پرپس ہوتا ہے. اسی لیے انبیاء بار بار آ کے پچھلی قوموں کا بھی رہا تھا کہ تم سے تھوڑا سا پہلے قوم گزری, اس پہ عذاب آیا اور نظر نہیں آ رہا تمہیں. تو یہی چیز وہ ریئلائز کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کا دماغ کھلے کہ ہاں یار, جب وہ لوگ یہ کام کر کے ظالم ہیں اور وہ لوگ یہ کام کر کے جہنمی ہیں, تو ہم کس زوم میں بیٹھیں گے, ہم جنت میں جا رہے ہیں سیدھا بغیر حساب کتاب کے. تو یہ چیز وہ ریئلائز کراتے تھے انبیاء آ کے. دیکھو, اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ, بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے. انبیاء یہی دعوت دیتے تھے کہ معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے. اب بھی پلٹ آؤ, جب تک زندہ ہو, جب تک موقع ہے, تم پلٹ آؤ, اللہ تعالیٰ کی بات مانو اور میری پیروی کرو, نبی کی پیروی کرو. وہ یہی کہتے تھے آ کے. انہوں نے جواب دیا, اے شعیب, تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے. تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے. تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو, کہ تو ہم پر بھاری ہو.
انہوں نے کہا کہ ہمیں تیری باتیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، اسٹریٹ فارورڈ باتیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں آج ایز اے تھرڈ پرسن پرسپیکٹو ہم لوگ کہہ رہے ہیں یار بات تو صحیح کر رہے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تو ہمیں بھی پتہ ہے، انہیں بھی پتا تھا جب، تو بات تو سمپل سمجھ آنے والی ہے. لیکن اتنے ڈھیٹ تھے وہ لوگ، ایسی ڈٹائی تھی ان کی کہ اسٹریٹ فارورڈ بات جب ان کے خلاف آتی تھی نا وہ اتنا ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، یہ پتہ نہیں کون سی باتیں ہو رہی ہیں یار، یہ تو ہمارے سر کے اوپر سے گزر. یہ ایٹیٹیوڈ یہ تھا کہ یار جب اسٹریٹ فارورڈ بات جب آپ کے خلاف کوئی بات ہے اور آپ یہ کرنا شروع کرتے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی یار، یہ پتہ نہیں کیسے باتیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے تو بڑا دماغ چاہیے یہ ساری باتیں سمجھنے کے لیے. تو ان کا ایٹیٹیوڈ یہی تھا تمہاری باتیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اور دوسرا یہ تھا کہ وہ دھمکی دیتے تھے کہ اگر تمہاری قوم نہ ہوتی نا ہم تمہیں کب کا مار چکے ہوتے اور تم اکیلے ہم پہ کوئی طاقت نہیں رکھتے. کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام جب بھی انبیاء آتے تھے تو وہ کسی عالی خاندان سے آتے تھے، اس سینس میں کہ وہ پاورفل خاندان ہوتا تھا، چاہے وہ ایمان لاتا تھا نہیں لاتا تھا لیکن خاندان ہمیشہ پاورفل ہوتا تھا. تو یہ تاکہ ان کو ایک سپورٹ حاصل ہو اپنے قبیلے کے اندر، جو رسول آتے تھے اسپیشلی اس میں یہ ہوتا تھا کہ پاورفل خاندان ہوتا. انہوں نے بھی یہ کہا تمہارا خاندان پاورفل نہ تھا تم نے کب کا ہم سنسار کر چکے تھے. ساری باتوں کے بعد میں انہیں صرف یہ ایک جواب آیا، ایک یہ طریقہ انہیں سمجھ آیا کہ ہم اس طرح اس کا منہ بند کرا سکتے ہیں نعوذ باللہ اپنے زوم میں. شعیب نے کہا بھائیوں کیا میری برادری تم پر اللہ سے بھی زیادہ بھاری ہے کہ تم نے اللہ کو بالکل پس پش ڈال دیا. جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. انہوں نے کہا تم برادری سے ڈر رہے ہو اور تم اللہ سے نہیں ڈرتے، تم لوگوں سے ڈرتے ہو تم اللہ سے نہیں ڈرتے. تم پبلک امیج کا خیال رکھتے ہو، تم اللہ کے سامنے اپنی امیج کا خیال نہیں رکھتے. تم کس کو امپریس کرنا چاہ رہے ہو؟ تم چاہتے کیا ہو؟ جب تمہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ دیکھیں جتنی بھی قومیں تھیں یہ اللہ کے منکر نہیں تھے. ایون مشرکین مکہ بھی ایگزسٹنس آف گاڈ کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے سارا کچھ اللہ نے بنایا، بس انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے گھڑے ہوئے قیدے اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کر دیے تھے. اور وہ ان کو اتنا معزز سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کی بات ماننے کو بھی تیار نہیں تھے. میں جس طرح کہتا ہوں کہ وہ اللہ کو مانتے تھے اللہ کی نہیں مانتے تھے. اور یہی ہر قوم کا مسئلہ تھا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے اللہ کی نہیں مانتے. تو اس لیے تو اللہ سے ڈراتا تھا ایک نبی آ کے. جو بندہ اگر ایگزسٹنس آف گاڈ کا انکاری ہو تو اسے کوئی اللہ سے کیسے ڈرا سکتا ہے؟ انبیاء کی ہمیشہ اللہ سے ڈراتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ سے ڈرو، اگر ڈرنا ہے کسی سے تو میری قوم سے کیوں ڈر رہے. اور یہ ایٹیٹیوڈ ہے جس سے مطلب بچنا چاہیے کہ لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. لوگ پاورفل ہیں، لوگ کیا کہیں گے، ہماری سوسائٹی کیا کہتی ہے ہمارے بارے میں، اس چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے. ڈرنا صرف اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے بارے میں کیا ورڈکٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہماری کیا امیج ہے. اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا. جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشمے برا ہوں، مطلب میں بھی تمہارے ساتھ نظریں لگائے ہوئے ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. یہ آخری اینڈ پہ آ کے جب پیغمبر کی دعوت اینڈ ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ یہی کہتے تھے جتنا میں سمجھا سکتا تھا سمجھا لیا، اب تمہیں نہیں سمجھ آ رہی، تم نہیں سمجھنا چاہ رہے. پتا تو چل جاتا تھا کہ انہیں سارا کچھ سمجھ آ گیا. اب تم نہیں سمجھنا چاہ رہے تو ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے. یہ اینڈ پہ پیغمبر یہ کہتے. آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے. سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے. اب ہر عذاب کے بعد اناؤنس کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ بھی برباد ہو گئے. اناؤنس ہمارے لیے کیا جا رہا ہے، وہ تو مر گئے تھے، ہمارے لیے کیا جا رہا ہے جو بعد میں آنے والے لوگ تھے کہ مدین والے بھی تباہ ہو گئے. مدین والے بھی سیم گناہ کر کے جو اپنے زوم میں وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ تو کر ہی نہیں رہے، پچھلی قوموں والے گمراہ تھے، ہم تو صحیح ہیں. تو یہی بات وہ سیم گناہ کر کے وہ بھی تباہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بھی برباد ہو گئے. اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی کھلی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا تھا. مطلب کھلی کھلی سند کے ساتھ، کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ، اور ماموتب کے نبی ہونے کی کھلی نشانی کے ساتھ بھیجا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، جو اس کے لیڈرز تھے اس کی سلطنت کے، ان کے پاس بھیجا. مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا، حالانکہ فرعون کا حکم سچ نہیں تھا. لیکن انہوں نے کس کی پیروی کی؟ فرعون کے حکم کی. انہوں نے کس کو معبود بنایا؟ فرعون کو. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کی بات کو چھوڑ کے فرعون کی بات کو مان لیا. یہ ان کا گناہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کا بار بار گناہ مینشن کرتے ہیں کہ اس قوم کا یہ گناہ تھا، انہوں نے فرعون کو مان لیا، انہوں نے اپنے لیڈر کی بات مان لی نبی کی بات کی بجائے. قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے کر جائے گا.
اللہ نے کہا جس طرح وہ دنیا میں آگے آگے چل رہا تھا نا ان کے، اسی طرح جو لوگ اس کو بلائنڈلی فالو کرتے تھے، جو اس کے پیچھے لگ کے انہوں نے نبی کی بات چھوڑ دی، اس کے پیچھے لگ کے جنہوں نے اللہ کے باتیں چھوڑ دی، فرعون کی بات مانی، اللہ کی بات کو پیچھے کر دیا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قیامت والے دن فرعون آگے آگے ہوگا، وہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور وہ سارے جہنم میں جائیں اور انہیں دوزخ کی طرف لے کر جائے گا۔ کیسی بدتر جائے ورود ہے یہ جس پر وہ لوگ پہنچیں گے، مطلب کیسی بدترین جگہ ہے جہاں پہ یہ لوگ پہنچیں گے۔ اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی۔ کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو، تو کتنی بری چیز ہے جس طرف یہ جا رہے ہیں، انہیں نظر نہیں آ رہا کس طرف جا رہے ہیں۔ کتنی بری جگہ ہے دوزخ۔ اگر جنت سے کمپیریزن نہ بھی کریں، کمپیریزن میں تو چلیں کنٹراسٹ آتا ہے نا، جنت سے کمپیریزن نہ بھی کریں، از اٹ اسٹل بیئریبل؟ یار آپ کو لیٹ سپوز جنت نہیں بھی مل رہی، صرف جہنم سے چھٹکارا مل جاتا، وہی بہت بڑی چیز ہے۔ جہنم ایک ایز سچ زیرو بھی جہنم سے بہت بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کتنی بری جگہ ہے وہ۔ چلو جنت کا نام ملنا از اے ڈفرنٹ تھنگ، لیکن جہنم میں چلے جانا اتنی بری حرکت، اتنی بری جگہ پہ پہنچ کر وہ اس پہ سیٹسفائڈ تھے دنیا میں، خیر ہے یار جہنم میں تو جانا ہی ہے، وہ سیٹسفائڈ تھے سارے اس دنیا میں۔ نبی آگے انہیں جب چیزیں ریئلائز کروا دیتا تھا پھر تو سیٹسفائڈ ہوتے ہیں، جب انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ یار جہنم والے کام تو ہم کر رہے ہیں لیکن وہ کام چھوڑنے پہ ریڈی نہیں ہوتے۔ تو یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی بری جگہ ہے جہاں پہ یہ لوگ جاتے تھے۔ دوسری بات جو فرعون کی قوم نے غلطی کیا کی، اپنے لیڈر کی بات مانی بغیر کسی دلیل کے، نبی کی بات کو چھوڑ کے اپنے لیڈر کی بات مانی، چاہے جس مرضی فارم میں وہ لیڈ کر رہا ہو۔ یہی بات ہے، بلائنڈ فالوئنگ کی انہوں نے، بلائنڈلی اس کو فالو کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اسی طرح یہ اندھے بن کے اس کے پیچھے چلتے رہیں گے قیامت والے دن بھی، اور جہنم میں جا کے گریں دنیا جو بتاؤ کسی کو بلائنڈلی فالو کرنا، جس طرح قرآن کا پہلے بھی اسلوب چلتا آ رہا ہے، قرآن یہی کہتا ہے کہ بلائنڈلی فالو آپ نے نہیں کرنا۔ آپ کو کان آ کے عقل دی اس لیے ہے کہ آپ، یہ اس لیے نہیں دی کہ آپ نے ڈگریز حاصل کرنی ہے دنیا کی، وہ ٹھیک ہے وہ ایک سیکنڈری پرپز ہے۔ اس کا پرائمری پرپز تھا یہ کہ آپ نے ریالٹی تک پہنچنا ہے، اس کا پرائمری پرپز تھا یہ کہ آپ نے اللہ کی پہچان کرنی ہے، اس کا پرائمری پرپز یہ تھا کہ آپ نے اپنے اوپر چیزوں کو اپلائی کرنا ہے۔ قرآن پڑھنے کے بعد آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں تھی، یہ تو پچھلے لوگ کرتے تھے، ہم تو بڑے بلیسڈ ہیں، ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، یہ نہیں سوچنا۔ آپ نے عقل استعمال کرنی ہے، بھائی جو برے حرکتیں وہ کر رہے تھے، جو ناپ تول میں کمی وہ کرتے تھے، جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو گند کرتی تھی، جو سوڈومی کرتی تھی، اور حضرت باقی جو قوم جو شرک کرتی تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ جو فرعون کے پیچھے لگے ہوئے تھے، تو ہم نے ان ساری چیزوں سے بچنا ہے۔ ہم نے اپنے، اگر ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں ڈرنا ہے اس چیز سے۔ یہ نہیں کہ ہم لوگ کہیں اور پیدا ہو گئے ہیں، ہم لوگ بعد میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم جو مرضی کرتے رہے، ہمارے لیے کھلی چھوٹ ہے، پچھلے لوگوں کو ہم جج کرتے رہیں گے، ہاں یار وہ تو جہنمی تھے، یار اتنے برے لوگ تھے، نبی کی بات نہیں مانی۔ تو اس لیے عقل آنکھیں کان دیے گئے ہیں تاکہ ہم ریئلائز کریں جو ہدایت ہم تک پہنچتی ہے اسے پہ ہم عقل استعمال کریں۔ یار یہ ریالٹی کچھ اور ہے، جو ہمیں بتائی گئی تھی وہ ریالٹی نہیں ہے، ریالٹی وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے۔ آگے ٹھیک ہے، یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، مطلب یہ کچھ کارگزاری یا کچھ بستیوں کی کہانی ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ ان میں سے بعض ابھی بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے، جس طرح فرعون کی جو بستی ہے مصر، وہ تو آج تک ہمارے دور میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو ان میں سے کچھ ہیں جو کچھ پرماننٹلی ختم ہو گئی ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر ڈیڈ سی آ گیا ہے، وہ سمندر کے اندر چلی گئی ہے وہ بستی، اس کے کھنڈرات ملتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ بستیاں کھڑی ہیں، کچھ بستیاں ختم ہو گئی ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے، انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو وہ مددگار سمجھ رہے تھے نا کہ یہ ہماری مدد کر دیں گے، یہ ہماری سفارش کر دیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا جب ہمارا عذاب آ گیا نا کوئی بھی ان کے کام نہیں آیا۔ ریالٹی بتا دی کہ جو لوگوں کو جن کے بارے میں تمہارا زوم ہے نا کہ اللہ سے تمہیں وہ زبردستی اچالیں گے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے تم سمجھ رہے ہو کہ نہیں وہ لوگ، تم نے اللہ کو ناراض بھی کیا ہے، تم نے ڈس اوبیڈینس کی لائف بھی گزاری ہے، تم نے اپنی مرضی کی زندگی بھی گزاری ہے، اس کے بعد بھی تم لوگوں کو تمہارا زوم ہے کہ تمہارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو تمہیں بچا لیں گے، تمہارے فلانے پیر صاحب ہیں وہ تمہیں بچا لیں گے، یا کوئی ولی ہے وہ تمہیں بچا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کسی کا کوئی زور نہیں چلتا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اب یہ آیات آگے بھی آ جائے گی، اللہ نے کہا جب تک اللہ اجازت نہ دے کوئی بول ہی نہیں سکتا اللہ کے آگے، قیامت والے دن اللہ کے آگے کوئی بات ہی نہیں کر سکتا جب تک اللہ اجازت نہ دے اسے۔ اس طرح ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا کون ہے جو اللہ کے نزدیک، اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے
سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اللہ تعالیٰ نے کہا جس کو اللہ اجازت دے گا صرف وہ بول سکتا ہے. پھونس نہیں ہے اللہ کے اوپر. نعوذ باللہ کوئی اللہ تعالیٰ کو زبردستی نہیں کر سکتا اللہ کے ساتھ. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کلیئر کر دی کہ اگر کسی کے دماغ میں ابھی بھی کچھ آ رہا ہے نا یہ فطور کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ان کے اوپر, یار گناہ تو صرف 60 سال کے بدلے میں انہیں اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے, ہمیشہ کی جہنم 60 سال کے بدلے. کوئی لاجیکل وہ تو نہیں بنتا, ایکویلٹی تو نہیں بنتی. تو بھائی انہیں پورا آپشن حاصل تھا کہ تم اس سے بچ جاؤ, انہوں نے خود چوز کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ظلم اللہ تعالیٰ نے کسی پہ نہیں کیا, ان کو اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا یار بچو اس سے, نبی بھیجا اس لیے تھا کہ بچو اس سے, لیکن انہوں نے جان بوجھ کے ہر چیز کلیئر ہونے کے بعد, سارا کچھ کرسٹل کلیئر ہونے کے بعد کہ یار ہاں ہمارے یہ کام جہنم میں لے کے جا رہے ہیں, انہیں پتا تھا لیکن انہوں نے جان بوجھ کے چوز کیا اس چیز کو. وہی حدیث یار میں نے پچھلے لیکچر میں بھی شیئر کی تھی, دوبارہ شیئر کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت کا ہر بندہ جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحابہ کرام نے کہا کس نے جنت میں جانے سے انکار کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میری بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا اس نے ایکچولی جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے, پھر واقعی اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ صرف غفور الرحیم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے, اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والا بھی ہے. مطلب کہ جب ظالم لوگ ہوتے ہیں نا, جو ظلم کر رہے ہوتے ہیں, ایکچولی اپنے اوپر کر رہے ہوتے ہیں, کسی اور پہ نہیں کر رہے ہوتے. ہر بندہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے جو اللہ کی بات نہیں مان رہا. کہ جب ظالموں کو اللہ پکڑتا ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ بڑا سخت پکڑتا ہے. ظالموں کو اللہ تعالیٰ اس طرح چھوٹ نہیں دیتا کہ ساروں کو جی معاف کرتے, ساروں کو ہی چھوڑ دیا. ایسا رول ظالموں کے لیے نہیں ہے. اور یہ ہسٹری ہمیں بتانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یار یہ عذاب آیا تھا نا, یہ کوئی جانور نہیں تھے, یہ بھی انسان تھے, لیکن ان کی حرکتیں ایسی تھی کہ اللہ کے نزدیک یہ جانوروں سے بھی بدتر تھے. اتنا سورہ اعراف ورس 179 ہم پڑھ کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسانیت کی اکثریت, جنوں انسانوں کی اکثریت نے جانا ہی جہنم میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو آنکھیں دی تھی, وہ دیکھتے نہیں تھے. ان کو کان دیے تھے, وہ سنتے نہیں تھے. ان کو عقل دی تھی, وہ استعمال نہیں کرتے تھے. دل اور عقل دونوں ترجمے بنتے ہیں اس کے, وہ استعمال نہیں کرتے تھے. یہ لوگ چوپایوں کی مانند ہیں, بلکہ اس سے بھی بدتر ہے, اس سے بھی زیادہ گئے گزرے اللہ کی نظر. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ریالٹی. جو لوگ اللہ کی بات پہ غور و فکر نہیں کرتے, اپنے کان آنکھیں عقل استعمال نہیں کرتے جس کام کے لیے دی گئی تھی انہیں, کہ اللہ کے نزدیک وہ چوپایوں کی مانند. حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے. یہ جو کانٹے کی بات آ گئی, ان ساری چیزوں کو بتانے کے بعد جو پرپس بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ پرپس یہ تھا. وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے, پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا, سب لوگ دیکھ لیں گے. ریالٹی اس ٹائم ان کے سامنے آئے گی. جو پردہ انہوں نے اپنی آنکھوں پہ جان بوجھ کے چڑھایا ہوا تھا نا, جو جان بوجھ کے سو بھی نہیں رہے تھے, آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا تب ان کی آنکھیں کھل جائیں گی, تب انہیں سارا کچھ نظر آ رہا ہوگا. تب ہر بندہ ڈیمانڈ کر رہا ہوگا جس نے کفر کیا ہوگا, جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہوگا, وہ کہے گا یا اللہ بس مجھے واپس بھیج دے ایک دفعہ, اب میں ساری کام کروں گا, اب میں ہر بات مانوں گا. دنیا میں تو بندہ کہہ رہا تھا نا یار بڑا مشکل ہے اللہ کی بات ماننا, اللہ کے راستے پہ چلیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. بھائی اس سے پوچھو جو مر گیا, اگر یہ واقعی اتنا مشکل ہوتا نا تو قیامت والے دن ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ چلو شکر ہے یار دنیا میں یاشی کر لی, آخرت تو خیر یہ تو برداشت ہو ہی جائے گا, اس میں کون سا اتنا ہوتا ہے. دنیا میں شکر ہے ہم وہ جو تنگی برداشت نہیں کی, شکر ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا, یا تو قرآن غلط کہہ رہا ہے یا پھر ہمارے عقیدے غلط, جو ہماری امیدیں ہیں وہ غلط. اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے. اگر یہ اس طرح نہ ہوتا تو کوئی بندہ واپس, اگر ہم وہی ہوتا نا کہ دنیا میں تو بڑا مشکل ہے اللہ کی باتیں ماننا, بڑے سخت احکامات ہیں, اگر واقعی سخت ہیں تو یار اس بندے کو بھی تو یہی کہنا چاہیے تھا نا, خوش ہونا چاہیے تھا یار دنیا میں یار وہ سخت کام کرنے سے میں بچ گیا, تو جہنم تو برداشت کر لوں گا. وہ تو کہہ رہا ہوگا مجھے کسی طرح بس ایک موقع دے دے, مجھے واپس بھیج دے تھوڑی دیر کے لیے, اب میں سارا کچھ خیرات کر دوں گا, جو چیزیں میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی میں سارا کچھ خیرات کر دوں گا, میں تیری ساری باتیں مانوں گا, کوئی بات نہیں چھوڑوں گا. تو یہ ریالٹی ہے جو کہ قرآن بتاتا ہے, یہ انٹینسٹی ہے جو قرآن بتاتا ہے, یہ کوئی اور نہیں بتا سکتا. یہ پرپز ہے, تبھی اس بک کو سیف رکھا گیا تاکہ کوئی بندہ اپنی مرضی سے عقیدے گھڑنا نہ شروع کر دے, اپنی خواہشات کی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے مسلمانوں نجات یا نہ تمہاری خواہشات کی بیس پہ نہ اہل کتاب کی خواہشات کی بیس پہ. تمہاری خواہشات میٹر نہیں کرتی, تمہاری خواہشات تم نے اپنی خواہشات کو ان لائن کرنا ہے اس بک کے ساتھ, تم نے اپنے عقیدوں کو ان لائن کرنا ہے اس بک کے ساتھ, اور تم نے اپنے عمل کو ان لائن کرنا ہے اس بک کے ساتھ, کیونکہ یہ کرائٹیریا ہے.
قرآن کا نام ہے الفرقان. الفرقان کا مطلب ہوتا ہے دا کرائٹیرین. جو سورت نمبر 25 ہے سورہ فرقان, وہ ہے ہی اس چیز کے اوپر, اس کا نام ہی سورت الفرقان. فرقان کا مطلب کرائٹیریا ٹو جج رائٹ فرام رانگ. کرائٹیریا ہوتا ہے کہ آپ نے صحیح اور غلط میں فرق کرنا ہے, تو یہ کتاب اسی چیز کے مطلب اسی ریفرنس سے آپ لوگوں نے اپنی بھی, اگر اپنے اعمال کی بھی صحیح غلط میں فرق کرنا ہے, اس کے اوپر پیش کرنا ہے. اپنے عقیدے کے صحیح غلط پہ فرق کرنا ہے, اس کتاب پہ پیش کرنا ہے. جو میچ کر رہا ہوگا وہ صحیح ہے, جو نہیں میچ کر رہا وہ غلط ہے. ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں, بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے. جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے. جو میں پہلے آیت بتا چکا ہوں وہ یہی اسی کے ریفرنس میں بتانا چاہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی مرضی ہوگی, جب اللہ اجازت دے گا تو کوئی بول سکے, ورنہ کوئی نہیں بول سکے. پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے, بدقسمت ہوں گے, اور کچھ نیک بخت ہوں گے, اور کچھ اچھی قسمت والے ہوں گے. جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے, وہ ہانپیں گے اور پھنکاریں ماریں گے, اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم, الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے. رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے, وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہے, الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا, کبھی ختم نہیں ہوگا. ہمیشہ کی جنت ملے گی, ہمیشہ کی بخشش ملے گی, ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا ملے گی. اور اس میں جو بدبخت اور نیک بخت والا کانسیپٹ ہے وہ بھی بتا دوں. بدبخت کا ہوتا ہے بدقسمت, نیک بخت ہوتا ہے اچھی قسمت والا. اس میں اللہ تعالیٰ نے بدبختی کو خود ڈیفائن کیا ہوا ہے. بری قسمت کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہے, تو بری قسمت والا کون ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کلیئر کی ہے کہ اگر جب حضرت آدم علیہ السلام کو نیچے بھیجا جا رہا تھا نا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم سارے نیچے چلے جاؤ, زمین پہ چلے جاؤ, اور دیکھنا تمہارے پاس جب میری ہدایت آئے گی نا, جو اس کو فالو کرے گا نا وہ بدبخت نہیں ہوگا, بدقسمت وہ نہیں ہوگا جو اس کو فالو کرے گا. مطلب بدقسمتی بندہ خود کماتا ہے, اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی سر پہ نہیں ڈالا. بدقسمتی ایکچولی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا, بندہ خود کما رہا ہوتا ہے اپنے عمل سے. تو یہ چیز میں نے کہا ایک پوائنٹ تھا, وہ میں کلیئر کر دوں اس سے ریلیٹڈ. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہ جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں. یہ تو اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے, اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو. مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بھی ان سے جو یہ کام کر رہے ہیں ان کا پورا بدلہ انہیں دیا جائے گا. جو یہ 2 نمبری کر رہے ہیں, جو یہ گند مار رہے ہیں نا, ان کا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا. دنیا میں انجوائے کرنے, کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مہلت رکھی ہوئی ہے ہر بندے کے لیے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت مقرر کیا ہوا ہے, اس سے پہلے موت نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں الاؤ کیا ہوا ہے, لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. آخرت میں ان کا عذاب, ان کے لیے عذاب ہی. تو اب یہ یہاں پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. اگر کسی بندے نے کچھ ایڈ کرنا ہو یا کسی کا کوئی کویسچن ہو اس سے ریلیٹڈ تو کائنڈلی پٹ اپ کر دیں. جزاک اللہ. چلیں پھر کنکلوڈ کرتے ہیں آج کے لیکچر کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان قوموں کے عمل کرنے سے بچائے, اور ہم لوگ ان قوموں کے عمل کرنے سے بچیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے, کہ وہ صرف پچھلی قومیں نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے عمل کرنے سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک لوگوں کے ساتھ میں شامل کریں جو لوگ جنت میں جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.